الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا على العالمين جميعا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے عقیدت اور محبت کے ساتھ ہم اور آپ سب مل کر اپنے آقا و مولا تاجدار انبیاء حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھے بلند آواز کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس خالق کے عرض و سما کا بے پناہ احسان ہے کہ آج کی اس مقدس اور بابرکت محفل میں ہم سب کو یہاں بیٹھنے کی آنے کی سعادت نصیب ہوئی اور مبارکباد کے لائق ہے آج جس نے اس محفل کو سجایا، یعنی جناب فاروق بھائی مانڈویا، جنہوں نے اپنی شادی کے موقع کے اوپر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد سجایا ہے۔ تو یہ قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے آج کی اس محفل کے اندر حضور کا میلاد رکھا۔ اور ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ جو بھی میرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور واقعی میں اس نیت سے آئے ہیں کہ جا کر جلسے میں بیٹھیں گے، جا کر نعتیں سنیں گے، تو ان تمام میرے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ محفل میں آ کر بیٹھ جائیں، اس لیے کہ جلسے کا آغاز ہو گیا ہے اور انشاءاللہ قریب جو آج کی اس محفل کے ہمارے خاص مہمان ہیں بلبل باب مدینہ قاری معین الدین صاحب عرف بلبل مستجاب، جو ان قریب ہمارے درمیان میں حاضر ہوں گے اور تیج میں آ چکے انشاءاللہ چند منٹوں کے اندر ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں گے۔ اور جیسے ہی بلبل باغ مدینہ آئیں گے انشاءاللہ میں اپنی تقریر کو مکمل کروں گا اور حضرت کو مائک دیں گے۔ تو بس چند منٹ آپ لوگوں کے سامنے حاضر آ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں حاضر آنا سننا سنانا سب قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک شاعر بڑے خوب انداز میں میرے آقا کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہے کہ زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، اور ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا۔ شاعر یوں کہتا ہے کہ نبی پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے۔ جو لوگ میرے آقا کو خدا کا نور مانتے ہیں مچل کے کہے سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ نبی پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے،
قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا۔ نبی پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے، ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا، اور کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا۔ نبی جس کا رکھے بھرم اور رسوا ہو نہیں سکتا، نبی رکھ دے جس کا بھرم اور رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں اور رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں عشق رسول ہوتا ہے۔ پڑھا کرو دل سے درود اے لوگو، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ پڑھیے بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پاکیزہ مذہب عطا کیا، وہ مذہب جس کے تعلق سے خود قرآن کہتا ہے، رب کا کلام ارشاد فرماتا ہے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب مذہب اسلام ہے۔ حضرات محترم، وہ پسندیدہ مذہب رب نے ہمیں عطا فرمایا۔ کون سا مذہب جو خدا کے نزدیک پسند ہے؟ کون سا مذہب جو خدا کے نزدیک محبوب ہے؟ کون سا مذہب جو خدا کے نزدیک پیارا ہے؟ حضرات محترم، یاد رکھے اللہ جس کو پسند فرمائے وہ مذہب اسلام ہے، اللہ جس کو پیار فرمائے وہ مذہب اسلام ہے، اللہ جس کو پسند کرے وہ مذہب اسلام ہے۔ اور ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے اتنا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی پسندیدہ مذہب جو خدا کو بھی پسند ہے وہ مذہب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور یہ مذہب اسلام کیسا سنہرا مذہب، کیسا پاکیزہ مذہب کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مذہب کے اندر ایک بندہ پیدا ہو تب سے لے کر اس کی جوانی تک، جوانی سے لے کر اس کی موت تک، یعنی کہ اس کی پیدائش سے لے کر ماں کی مہد سے لے کر قبر کی گود تک ہر چیز کو میرے رب نے بالکل عیاں کر دیا، اور ہر چیز کو پیغمبر اسلام نے بالکل ظاہر کر دیا کہ تمہیں زندگی کس طرح گزارنی ہے، جوانی کس طرح گزارنی ہے، بچپنا کس طرح گزارنا ہے، اگر بیوی والے ہو بیوی کے حق کو کیسے ادا کرنا ہے، اگر بچے والے ہو بچوں کے حقوق کو کیسے ادا کرنا ہے، اگر ماں باپ تمہارے پاس ہے ماں باپ کے حق کیا ہے، پڑوسیوں کے حق کیا ہے، تمہیں آپسی کیسا لین دین کرنا ہے، حتیٰ کہ ہر چیز کا بیان آپ کو مذہب اسلام میں ملے گا۔ پاکیزہ مذہب مذہب اسلام، اور اسی مذہب اسلام کے اندر شادی کو میرے رب نے ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا، رب نے بہت بڑی عبادت قرار دیا۔ حضرات محترم، شادی کرنا، نکاح کرنا ایک انسان کے لیے کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، شادی کرنا لوگوں کے لیے تفریح کا کام نہیں ہے، شادی کرنا ایک لوگوں کے لیے مذاق کا کام نہیں ہے۔ آج لوگوں نے شادی کو مذاق بنا لیا ہے، جب سے شادی ہو تب سے لے کر شادی مکمل نہ ہو ہر وقت شادی کے اندر آپ کو مذاق نظر آئے گا، اس کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ کھانے کا معاملہ ہو وہاں آپ کو مذاق نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں ہر معاملے کے اندر اگر دلہا نکاح پڑھنے کے لیے جا رہا ہو وہاں آپ کو مذاق نظر آئے گا، دلہا نکاح پڑھنے کے بعد باہر نکلا وہاں آپ کو مذاق نظر آئے گا۔ لیکن اسلام نے اس چیز کو صاف منع کر دیا، اے شادی کو مذاق بنانے والوں، اے نکاح کو
کو مذاق بنانے والوں، شادی مذاق نہیں ہے، میرے مولا یہ کیا ہے؟ تو وہی رب کے محبوب کہتے ہیں شادی مذاق نہیں ہے، نکاح عبادت ہے۔ اگر عبادت کے طور کے اوپر تم نے نکاح کر لیا، میرا پروردگار نکاح کے ذریعے تمہارا آدھا ایمان مکمل کر دے گا۔ مذاق سمجھنے والوں مذاق نہیں ہے، آدھا ایمان مکمل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ آدھا ایمان جس سے مکمل ہوتا ہے اس اہم عبادت کا نام نکاح ہے، نکاح۔ اب جہاں آدھا ایمان مکمل ہو تو میں کہتا ہوں کہ وہاں لوگوں کے اوپر پردے نہیں ہونے چاہیے، ہر وقت مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھے بڑا پاکیزہ رب نے یہ رشتہ بنایا ہے، کتنا پاکیزہ رشتہ بنایا ہے، کتنا پاکیزہ رشتہ بنایا۔ یاد رکھے میاں بیوی کا رشتہ نکاح کے بندھن میں بندہ بنتا ہے، لیکن یہ کیسا رشتہ ہے؟ رب نے اس رشتے کو جنت کے اندر قائم فرما دیا۔ اب یاد رکھے یہ نکاح اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ میرے رب نے اسے جنت میں قائم کیا۔ پتا چلا نکاح ایسا کرو، ایسا کرو، لوگ دیکھ کر اس کو برائی نہ جانے، لوگ دیکھ کر اس کو جنت جانے، اس لیے کہ میرے رب نے اس نکاح کو جنت میں قائم کیا۔ آج نکاح کے اندر تمہاری کھیل کود کو دیکھ کر، نکاح کے اندر تمہارے تماشے کو دیکھ کر، نکاح کے اندر تمہاری فضول خرچی کو دیکھ کر لوگ یہی کہتے ہیں کہ نکاح برا، یہ لوگ ایسا نکاح کرتے ہیں کہ جس کے اندر برائی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں کہتا ہوں نکاح ایسا کرو لوگ دیکھ کر یہ نہ کہے کہ یہ برائی کر رہا ہے، لوگ دیکھ کر کہے کہ یہ مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہا ہے، کہ اسلام کے مطابق نکاح کر رہا ہے، کہ اللہ کے رسول تعالیٰ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق نکاح کر رہا ہے۔ اور حقیقت میں نکاح ایسا ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ نکاح جب جنت میں ہوتا ہے رب وہاں بھی اس نکاح کے اندر بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور نکاح چیز ہی ایسی ہے، نکاح چیز ہی ایسی ہے کہ جس سے رب تبارک و تعالی برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس اہم چیز کا نام ہے نکاح۔ نکاح کے تعلق سے فرمایا گیا کہ نکاح بڑا برکت والا ہے، لیکن آج آپ دیکھیں کہ نکاح کرنے کے بعد انسان کی برکتیں ختم ہو جائیں۔ نکاح تو ایسی ہونی چاہیے کہ نکاح کرنے کے بعد انسان کے گھر میں برکتوں کا نزول ہو، لیکن نکاح کرنے کے بعد اکثر ہمارے بھائی کہتے ہیں یار نکاح نہ کیا ہو تو اچھا، اس کے کرتا تو وہی پہلے والی زندگی اچھی تھی، نکاح کر کے تو اور ذرا ٹینشن بڑھ گیا اور حالات خراب ہو گئے، برکتیں ختم ہوتی جا رہی ہے نکاح کے بعد۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح اگر واقعی میں تم نے مصطفیٰ کی سنت کے مطابق کیا ہوتا تمہارے نکاح میں رب برکتیں عطا کر دیتا، لیکن اگر نکاح جب تم مصطفیٰ کی سنت سے ہٹ کر لوگوں کو دکھاوے کے طور کے اوپر، لوگوں کو ایک نمائش کے طور کے اوپر جب تم نکاح کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس نکاح سے برکتوں کو دور کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، واقعی میں ایک نکاح ایسا ہونا چاہیے کہ جس نکاح سے انسان کی زندگی سنور جائے، نکاح ایسا ہونا چاہیے جس نکاح سے انسان کی نگاہوں کی حفاظت ہونی چاہیے، نکاح ایسا ہونا چاہیے کہ جس نکاح کے بعد انسان کے گناہ کم ہو کر بندہ نیکیوں کی راہ کے اوپر گامزن ہو جائے۔ حضرات محترم، بس بندہ اگر واقعی میں اس طریقے سے نکاح کرے تو انسان کا نکاح یعنی کہ نکاح کے بعد کا رشتہ بڑا کامیاب چڑھتا ہے۔ گھر لڑائی جھگڑوں کا اڈا نہیں بنتا، ہر گھر جنت کا نشان بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ نکاح میرے مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ لیکن میں آج آپ کو کہوں، ہمارے معاشرے کے اندر
آج آپ کو فضول خرچی عام ملے گی. جہاں نکاح ہوتا ہے وہاں فضول خرچی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. فضول خرچی کا عالم یہ ہے کہ ہزاروں روپیہ بالکل فضول ڈالا جاتا ہے، لیکن جس نکاح کو فضول خرچی سے بچایا جائے علماء فرماتے کہ وہ نکاح بڑا برکت والا ہے. جہاں آپ ہزاروں روپیہ صرف جلا دو، ہزاروں روپیہ صرف برباد کر دو، تو یاد رکھے وہ نکاح آپ کا نکاح نہیں، وہاں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہے. اگر پیسہ نکاح کے اندر آپ کو واپرنا ہی ہے تو ایسی جگہ استعمال کرے کہ جہاں آپ کے نکاح کا پیسہ ایک اچھی جگہ پر لگ کر آپ کو ایک ثواب دے جائے. کسی غریب کا پیٹ بھر دے، کسی کی ضرورت پوری کر دے، کسی بیمار کو دوائی کا پیسہ دے دے. حضرات محترم، کسی مسجد کے اندر نکاح کی خوشی کے اوپر پیسہ لکھوا دے، کسی مدرسے میں دے دے. یہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ آپ کا نکاح تو ہوگا لیکن یہ ایسا ثواب ہے، ایسا ثواب ہے کہ آپ کے نکاح کے بعد بھی یہ ثواب جاری رہے. لیکن آپ دیکھیں کہ مسجد کے اندر اگر نکاح کے وقت پیسہ دینا ہو تو نہیں نکلتا، مہر کے اندر اگر پیسہ دینا ہو تو نہیں نکلتا. لیکن فضول رسموں کے اندر، جوتا چھپائی کی رسموں کے اندر میری قوم 15-15 ہزار دے دیتی ہے، 21-21 ہزار دے دیتی ہے. دلہا جب دلہن کو لے کر گھر آتا ہے اس وقت دولہے کو گھر میں آنے نہیں دیا جاتا. کیوں؟ 10,000 رکھا. جب تک اتنے پیسے نہیں رکھیں گے تجھے گھر کے اندر آنے نہیں دیا جاتا. میں کہتا ہوں ہزاروں روپے ایسی فضول رسموں پر برباد کرنے سے اچھا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے گھر کے اندر یہ پیسہ استعمال کیا جائے. یا اگر مسجدوں کے اندر آپ کی جیب سے پیسہ نہیں نکلتا تو وہی پیسے کو مہر کے اندر لگا، آپ کے گھر کے اندر وہ پیسہ رہے گا. لیکن یاد رکھیں فضول رسموں سے بچے جو آپ کو دنیا کے اندر بھی رسوا کرتی ہے، آخرت کے اندر بھی رسوا کرتی ہے، اور آپ کے پیسوں سے آپ کی زندگی سے برکتیں بھی ختم کرتی ہے. ہمارے اسلاف کا آپ نکاح دیکھیں پتا چلے گا انہوں نے ایسا سادگی سے نکاح کیا، ایسا سادگی سے نکاح کیا کہ آپ حیران ہو جاؤ گے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اکثر حصہ دین کی خدمت کے اندر نکاح کیا. آپ سرکار غریب نواز کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو پتا چلے گا کون غریب نواز. آج سے ہی غریب نواز کا عرص شروع ہو گیا. جنہوں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ دین کی خدمت میں نکالا اور تقریباً 60 سال یا 60 سال کے بعد جنہوں نے نکاح کیا. اب میں کہتا ہوں کہ جو اس عمر میں نکاح کرے واقعی میں ان کا نکاح پھر نکاح ہی ہوتا ہے. پھر اس نکاح ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں دیتا ہے اور ہونے والا بچہ بھی کوئی عام نہیں، خواجہ فخر الدین بن کر چمکتا ہے. تو حضرات مطلب یہ وہ بزرگان دین کے نکاح 60 سال کی عمر کے بعد سرکار غریب نواز نے نکاح کیا. اب جب اس عمر میں بندہ جب پہنچ جائے تو میں کہتا ہوں کہ اس عمر کے اندر پہنچنا ہی بہت بڑی بات ہے. لیکن یہاں تو غریب نواز نکاح کر کے ایک پیغام دے رہے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اگر تم نکاح کرو گے چاہے کسی بھی عمر کے اندر ہو، اگر تم نے نکاح کر لیا میرا رب اس نکاح کے اندر بے شمار برکتیں. غریب نواز نے اپنے نکاح سے پہلے بہت ساری کرامتیں دکھا دی تھی. وہ غریب نواز جنہوں نے اشارے سے جیپال جوگی کو بلا لیا، اشارے سے کھڑاؤ کو اڑا دیا، اشارے سے آتے ہوئے پتھر کو روک دیا، خادم کو بھیج کر انا ساگر کو بلا لیا. بڑے بڑے جادوگروں کو غریب نواز نے صرف اپنے اشارے سے ان کو دین کے قریب کر لیا. میں کہتا ہوں وہی غریب نواز اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی نکاح اس لیے نہیں کر رہے
لوگ خوش ہو، رشتہ دار خوش ہو، لوگوں کو دکھاؤ. ہم نے کہا غریب نواز نکاح کیوں کیا؟ عالم تصور میں میرے خواجہ جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، نکاح اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. نکاح نفسانی خواہشات مٹانے کا رستہ نہیں ہے. نکاح مصطفیٰ کی سنت پر اگر کیا جائے تو یہی نکاح بندے کے آدھے ایمان کو مکمل کر دیتا ہے. یہی نکاح بندے کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے. لیکن نکاح ہو بھی ایسا جو سنت کے مطابق ہو، فضول خرچی سے دور ہو، جس کے اندر لوگوں کا بھلا کیا جائے. حضرات محترم، کون غریب نواز جن کی آنکھوں کے سامنے میں کہتا ہوں کوئی چیز چھپی نہیں، ہر وقت جن کا وظیفہ قرآن اور نماز تھی. آپ دیکھیں او میرے غریب نواز جنہوں نے 70 سال ایسے گزارے اپنی زندگی کے 70 سال. میں کہتا ہوں یہ کوئی معمولی وقت نہیں ہے. 70 سال کا ایسا عرصہ گزارنا عبادت کے اندر کہ دن بھر روزے سے رہنا اور رات کو رب کی عبادت کرنا، یہ طریقہ آپ کو کہیں اور نہیں میرے خواجہ کی زندگی میں نظر آئے گا. اور پھر آپ سرکار غریب نواز کو اس انداز میں بھی دیکھیں کہ 70 سال جب ایسے گزارے، رات پر عبادت کرتے، دین پر روزہ رکھتے، دین کی تبلیغ کرتے، اور پھر ایسے عالم میں میں کہتا ہوں کہ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. آج بندہ لاکھ اس پر ترقی کر لے کہ میں جا کر دکھاؤں اتنے گھنٹے، ہو سکتا ہے کہ تو چند گھنٹے جا کر دکھا دے، لیکن میرے غریب نواز جیسی قربانی ذرا دین کے لیے یہ بھی دیکھ لے. 70 سال تک جس نے بستر کو ٹیک نہیں لگایا، دین کی خدمت اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے میں لگے رہے، اس ہستی کا نام عطا رسول ہندر ولی ہے. اور لوگوں نے غریب نواز کو دیکھ کر حیرانی جتائی. اس زمانے کے اندر کہا کہ ایک ایسا درویش جو آیا تو بہت دور سے ہے، جس کے پاس ظاہر پیسہ نظر نہیں آتا، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس درویش کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا. جو بھی آتا کھانا کھا کر جاتا، جھولیاں بھر کر جاتا. حیرانی کی بات ہے، بظاہر کوئی خزانہ نہیں، بظاہر کوئی محل نہیں، بظاہر کوئی حویلی نہیں، لیکن پھر بھی سرکار غریب نواز کے در پر جو بھی آتا، غریب نواز بغیر کھائے نہیں لوٹاتے. کھانا کھانے کا بھی اسے کہتے، اپنے خادموں سے کہتے کہ پہلے اسے کھانا کھلاؤ. کھانا کھا کر آتا، پھر کہتے کہ اب بتا تیری ضرورت کیا ہے. اب یہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک ایسا درویش بظاہر جس کے پاس کوئی دولت نہیں، اور حیرانی کا عالم یہ کہ لنگر کھٹتا نہیں ہے، جو بھی آتا ہے کھا کر چلا جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، لنگر کھلانے کے اندر بھی بندے کا پیسہ لگتا ہے. 100 آدمی کی اگر نیاز کرنی ہو تو جو نیاز کرتے ان سے پوچھو کہ کتنا چندہ کرتے. 15 منٹ تک مائک کے اندر بولنا پڑتا ہے، تب جا کر 100 آدمی کی نیاز کا انتظام ہوتا ہے. لیکن سرکار غریب نواز کے وہاں 100 نہیں، ہزاروں آدمی اس وقت غریب نواز کی نظروں کے سامنے لنگر سے فیض پاتے تھے. ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ کا خادم روزانہ بازار میں آتا ہے، اناج سے گوڑیاں بھر لیتا ہے، لنگر کھانے میں اتارتا ہے، لیکن آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ کے پاس کوئی باغ نہیں، بغیچہ نہیں، کوئی حویلی نہیں، سونا نہیں، چاندی نہیں، آپ پیسہ لاتے کہاں سے؟ سرکار غریب نواز نے کہا کہ تجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے. کہاں؟ اب دیکھو، اللہ والے کے طریقے کے اوپر کبھی بھی بندے کو شک نہیں کرنا چاہیے. اس کی باتیں بظاہر انسان کی سمجھ سے پرے ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اللہ والے کی حکمتیں ہیں، اس کے اوپر کبھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، انگلی نہیں اٹھانی چاہیے کہ یہ کیوں کرتا ہے. وہ اللہ والا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا. اور جب اللہ والا ان لوگوں کو
کو سبق سکھاتا ہے تو پھر آنکھیں حیران رہ جاتی ہے دیکھ کر، اس لیے کہ اسے زندگی پر یاد رہتا ہے۔ مجھے واقعہ یاد آتا ہے، کبھی اللہ والے کی مذاق نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ آج مستان کر کے اللہ والوں کی مذاق کرتے، یاد رکھو یہ مذاق بہت بھاری پڑنے والا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ اللہ والے تھے، بظاہر ہمارے خاندان سے اس اللہ والے کا تعلق ہے۔ ایک شہر کے اندر آئے، گاؤں کے اندر آئے، تو کافی دن مریدوں کے یہاں رکے، چاہنے والوں کے یہاں رکے، اور جب اس گاؤں سے جا رہے تھے اپنے گھر تو راستے کے اندر ایک اور چھوٹا سا دیہات پڑ گیا۔ اس اللہ والے کو دل میں خیال آیا، چلو یہاں سے قریب سے گزرا ہوں تو اس دیہات کے اندر بھی میرے چند ماننے والے رہتے ہیں، ان سے بھی ملاقات کر لوں، کچھ دین کی خدمت کر لوں، کچھ دین کی باتیں بتا دوں، کچھ ان کو ضرورت ہو میرے لیے تو میں ان کے کام آ جاؤں۔ اللہ والے گئے، تقریباً دوپہر کے وقت پہنچے۔ اب دوپہر کے وقت جب وہاں پہنچے تو مریدوں نے بڑا خیال رکھا، مہمان نوازی کی، اور جب چند گھنٹوں کے بعد اس اللہ والے نے کہا کہ اب مجھے جانا ہے، میرا گھر پر جانا بڑا ضروری ہے، رات تک مجھے پہنچنا ہے۔ تو مریدوں نے جو آپس کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے آپ دیکھیں علماء کا بھی بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، پیر لوگوں کا بھی کچھ لوگوں سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور جب گہرا تعلق ہوتا ہے تو لوگ وہاں ادب کو بھول جاتے ہیں۔ ارے یہ باپو تمہارا گھر جو ہے، یہ پیر صاحب تمہارا گھر جو ہے، اور پھر وہاں سے ادب چلے جاتا ہے۔ گھر جیسے میں ادب چلا گیا تو سب کچھ چلا گیا۔ سنیو، تمہارے پاس سب سے بڑی چیز ہے وہ ادب ہے۔ تمہیں جو کچھ ملا ہے ادب سے ملا ہے، اسی لیے تو کہنے والے کہہ گئے اگر ادب والے رہو گے تو نصیب والے بن کر چمکو گے۔ تو اس اللہ والے کو لوگوں نے کہا، مذاق کے اندر کہا کہ باپو آپ رک جاؤ۔ کہا نہیں، میں رکوں گا نہیں۔ آپ نہیں رکو گے؟ کہا نہیں، اگر آپ رکو گے نہیں تو آج ہم آپ کو باندھ کر رکھ دیں گے، آج ہم آپ کو باندھ کر رکھ دیں۔ اور اللہ والا کس مستی میں رہتا ہے ہمیں پتا نہیں، کس کیفیت میں رہتا ہے ہمیں پتا نہیں۔ ہمیں لگتا ہے ہمارے سامنے پانی پیتا ہے، ہمارے سامنے کھاتا ہے پیتا ہے، لیکن اس کی مستی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ کیا مستی میں رہتا ہے اللہ بہتر جانے۔ اب اس وقت وہ اللہ والا جو تھا بڑا اپنی مستی کے اندر تھا۔ اب اس نے اتنا سنا، مریدوں نے کہا باپو جاؤ، آپ اگر رکو گے نہیں تو باندھ دیں گے۔ اب وہ اپنی مستی میں تھا، اپنی دھن میں تھا، اپنے رب کو یاد کرنے میں تھا، بس اسی زبان کی کیفیت کے اندر نکلا، کیا تم مجھے باندھو گے؟ تو مرید نے مذاق میں کہا ہاں باندھ دیں گے۔ کہا سچ میں باندھو گے؟ کہا ہاں باندھ دیں گے۔ جلال کی کیفیت میں اس ولی کی زبان سے نکلا، اگر تو مجھے باندھ دے گا تو تیری ہر نسل کے اندر ایک پاگل بچہ پیدا ہوگا۔ اب اس کو مذاق اتنا بھاری پڑا، میں گاؤں کا نام نہیں دوں گا، میں ان گاؤں والوں کو بھی جانتا ہوں، اس خاندان کو بھی جانتا ہوں، لیکن یاد رکھے مذاق اتنا بھاری پڑا کہ ہاں آج ہر نسل کے اندر ایک پاگل بچہ ضرور ہوتا ہے۔ پاگل بچہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ والوں کا مذاق۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ والوں پر کبھی انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، انہیں ان کی بات سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ حکمت ہوتی ہے خدا۔ وہ غریب نواز سے جا کر کہنے لگا آپ ظاہر تو مالدار نہیں، پیسہ نہیں، لیکن ہزاروں لوگ آپ کے در سے پلتے ہیں، آپ اتنا پیسہ لاتے کہاں سے ہو؟ تو غریب نواز نے کہا ایک کام کر، ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں نماز پڑھوں گا اور نماز پڑھنے کے بعد آ جانا۔ خیر غریب نواز مسئلے کے اوپر کھڑے ہوئے اور غریب نواز نے نماز شروع کی۔ وہ جو سوال پوچھنے آیا تھا وہ غریب نواز کی نماز کو دیکھتا ہے، قیام کو دیکھتا ہے، رکوع کو دیکھتا ہے، سجدے کو دیکھتا ہے۔ غریب نواز نماز پڑھ رہے، دیکھتا ہے، نماز مکمل ہوئی، غریب نواز نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعائیں کی اور نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہو گئے۔ اب جو سوال پوچھنے آیا تھا اس سے کہا تو جاننا چاہتا ہے اتنا پیسہ آتا کہاں سے؟ کہا ہاں، کہا ایک کام کر جو مصلی اس کے نیچے دیکھ لے۔
مصلی ہے اس کے نیچے دیکھ لیں. اور شخص گیا جس مصلی کے اوپر میرے خواجہ نماز پڑھا رہے تھے، اب جیسے ہی اس نے اس مصلی کو ہٹایا کیا دیکھتا ہے؟ اسی مصلی کے نیچے میرے رب نے سونے کی ندیاں ظاہر کر دی ہیں. اسی مصلی کے نیچے. میں کہتا ہوں کہ غریب نواز جس جگہ کے اوپر کھڑے ہو جائے، جس جگہ کے اوپر غریب نواز کھڑے ہو جائے، رب اس زمین کے اندر سونا پیدا کر دیتا ہو. تو میں کہتا ہوں کہ غریب نواز نے لاکھوں لوگوں کو ایمان دیا، ان ایمان والوں کا عالم کیا ہوگا، ان لوگوں کا عالم کیا ہوگا. تو یاد رکھے ہمارا ایمان سرکار غریب نواز کی دین ہے، غریب نواز کا صدقہ ہے کہ آج ہماری پیشانی کے اندر ایمان کا نور چمک رہا ہے. ایمان کو بڑے مضبوطی سے پکڑے رکھو. آج لوگ آئیں گے آپ کو بہکائیں گے، اللہ والوں سے دور کریں گے، مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبتوں سے لوگ دور کریں گے، ایمان کو چھیننے کی کوشش کریں گے. لیکن یاد رکھو غریب نواز کا سچا ماننے والا وہی ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرے. حضرات محترم، درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو بتانے کا مقصد میرے دوستو اتنا ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہند کی سرزمین پر آ کر ہمیں ایمان جیسی قیمتی اور عظیم دولت عطا فرمائی. اور یاد رکھے اس عظیم دولت کا ہمیں استعمال اس طرح کرنا ہے کہ سرکار غریب نواز کے بتائے ہوئے رستے کے اوپر چلنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، گناہوں سے دور رہنا ہے. خاص کر کے آج کے دور کے اندر آج آپ دیکھیں ہر جگہ کے اوپر نشے کا دور دورہ ہے. خاص کر کے میری قوم کے نوجوان نشے کی طرف بڑھ رہے ہیں. یاد رکھیں نشہ اتنی بڑی بری چیز ہے، اتنی بڑی بری چیز ہے کہ انسان کو جہنم کے گڑھے میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے. اگر واقعی میں آپ سرکار غریب نواز کے ماننے والے ہو، سرکار غوث پاک کے ماننے والے ہو، جس طرح میرے خواجہ نے نشے سے نفرت کی تھی، اے غریب نواز سے محبت کرنے والوں تمہیں بھی اس طرح نفرت کرنی ہوگی. اگر واقعی میں تم غوث پاک کے فدائین ہو، جس طرح میرے غوث پاک نے نشے سے محبت کی تھی، تمہیں بھی اس طرح نشے سے نفرت کرنی ہے جس طرح غوث پاک نے نفرت کی تھی. ویسے اگر تم نشے سے نفرت کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا میرے خواجہ بھی خوش ہوں گے، غوث بھی خوش ہوں گے، اور غوث خوش ہو گئے علی بھی خوش ہوں گے اور مصطفیٰ بھی خوش ہوں گے. علینا الا بلاغ المبین. اتفاق علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کی ملک نے دید کے چلے کھیلا دے